ہمارے آقا کے وسیلے دیتے یہودی ہمارے آقا کے آنے سے پہلے تورات کھول کے جب یہ طبہ ہمیری بادشاہ بڑا مشہور بادشاہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا طبہ ہمیری بادشاہ کہ جب بھی جہاں بھی جاتا ملک فتح کرنے ملک فتح کرتا جب فتح کرنے جاتا نا جی اس کا اپنا ایک سٹائل تھا معمول تھا اس نے اپنے ساتھ یہود کے 400 علماء رکھے ہوتے کتنے جی بولیے کتنے علماء ہر بندہ زبان ہے کتنے علماء یہود 400 علماء کو ساتھ رکھتا جب بھی ملک کو فتح کرنے جاتا اور فتح کا سٹائل کیا ہوتا طریقہ کیا ہوتا جب بھی میدان لگتا جنگ کرنے سے پہلے اپنے 400 علماء کو کہتا چلو رب کی بارگاہ میں دعا کرو رب کی بارگاہ میں فتح کے لیے دعا کرو سارے یہودی علماء تورات کھول لیتے تورات کھول کے جہاں میرے نبی کا نام لکھا ہوتا جہاں میرے نبی کی نعتیں لکھی ہوتی جہاں میرے نبی کی شانیں لکھی ہوتی وہ شانیں پڑھ کے عرض کرتے ربا یہ تورات میں جو تو نے آخری نبی کی شانیں بیان کی ہے اللہ ہم آخری نبی کا وسیلہ دیتے ہیں ہمیں فتح عطا فرما یہودی علماء طبہ ہمیری کے ساتھ والے جنگ کرنے سے پہلے تورات کھول کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ جس نبی کا تو نے ذکر تورات میں کیا ہے نا ذہن حاضر رکھیے جس نبی کا ذکر تو نے تورات میں کیا ہے نا یہ اس نبی کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے شان یہ ہوگی مقام یہ ہوگا امت ایسی ہوگی کمال ایسا ہوگا یا اللہ ہم اس نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں فتح عطا فرما تو علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے نا تو اللہ انہیں فتح دے دیتا جب یہ فتح کرتے ملک فتح کر کے واپس آ رہا تھا پہنچا مدینے کی سرزمین پہ ذہن حاضر ہے جی آپ کا مدینہ پاک کی سرزمین پہ پہنچا وہاں بھی اس کا کچھ پروگرام بنا کو فتح کرنے کا علماء یہود نے کیا وہ جہاں بھی جاتے تورات کو کھول کے پڑھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے تورات میں سب کچھ تھا انہوں نے تورات کھولی پہاڑی کو دیکھا گلیوں کو دیکھا مکانوں کو دیکھا درختوں کو دیکھا اور سارے علماء وہاں پہ آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے اے طبہ بادشاہ اگر تو واپس جانا چاہتا ہے چلا جا ہم نے تیرا ساتھ کافی دے دیا بس ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے اس نے کہا یار مجھے بھی تو بتاؤ میں تو بادشاہ ہوں تم سارے میرے تابع ہو کیا وجہ ہے یہاں پہ رکنے کی میرے ساتھ بغاوت کرنے کی کیا وجہ ہے کہ مجھے تم نے جواب دے دیا علماء یہود نے کہا طبہ جس نبی کا وسیلہ دے کے ہم جنگوں کے لیے فتح مانگا کرتے تھے یہ وہی شہر مدینہ ہے اس شہر میں وہ آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا اور اس نبی کا ولادت کا زمانہ بھی قریب ہی ہے وہ ہجرت کر کے آئے گا طبہ ہم تو نہیں جائیں گے تو جاتا ہے واپس چلا جا طبہ نے کہا توجہ ہے جی ذہن حاضر ہے جی آپ کا طبہ نے کہا علماء اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا مچھر کی آواز ہے سبحان اللہ کے لیے سینے کا سینہ کھول کے بولیے سبحان اللہ طبہ نے کہا تم نہیں جاؤ گے تو میں کیا کروں گا جا کے اور جس نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے رہے ہیں فتح ملتی رہی ہے سارا کچھ ہوتا رہا ہے اسی نبی کے ہجرت والے شہر میں آ کے تم رہو تو میں نہ رہوں طبہ نے کہا یہاں مکان بناؤ پوری بستی تیار کرو ساری بستی تیار ہو گئی علماء کے لیے اپنی رعایا کے لیے بستی تیار کی اس نے ایک مکان اس نے بنایا ڈبل منزل سب کے مکان تھے سنگل منزل طبہ ہمیری نے اپنا مکان بنایا ڈبل منزل مکان بنایا اوپر والی چھت پہ رہنے لگا اور ایک کھڑکی روشندان رکھا جس کا منہ رکھا مکے کی طرف علماء نے بتایا نا وہ نبی مکے میں پیدا ہوگا ہجرت کر کے یہاں پہ آئے گا اور زمانہ بھی قریب ہے روشندان رکھا ہر روز صبح اٹھ کے علماء کہتے صبح اٹھ کے اس روشندان میں کھڑکی میں کھڑا ہو کے منہ کرتا مکے پاک کی طرف اور عرض کرتا اے میرے سونے آقا اے میرے پیارے آقا اے آخر الزمان نبی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اگر آپ کا زمانہ میں نے پا لیا آپ میری زندگی میں آگے جلوہ گر ہوگے میں آپ پہ ایمان بھی لاؤں گا آپ کی خدمت بھی کروں گا آپ کی مدد بھی کروں گا آپ کے بھائی علی کی مدد بھی کروں گا
باب گراں روز کھڑا ہوتا، یہ نعتیں پڑھتا، سرکار کی شان بیان کرتا. آخر وقت وصال آ گیا. وقت وصال اس کے قریب آیا، اس نے ایک خط لکھا. خط لکھ کے علماء کو دیا کہ یار یہ پشت در پشت جو اس گھر میں رہے گا کہ خط کو آگے چلاتے جانا، اس نبی تک میرا خط پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ان پہ سب سے پہلے ایمان لایا. خط لکھا، اس میں کہا یا رسول اللہ زندگی نے وفا نہ کی، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اور میں یہ خط لکھ رہا ہوں، تحریر لکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں آپ کی نبوت کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجئے، مجھے اپنے نوکروں میں قبول فرما لیجئے. یا رسول اللہ اگر زندگی وفا کرتی میں آپ پہ ایمان سامنے لے کے آتا، آپ کی مدد کرتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کے بھائی علی کی بھی مدد کرتا. جی یہ بات ہو رہی ہے تورات کی. تورات میں میرے آقا کا ذکر بھی، میرے آقا کے ویر مولا علی کا ذکر بھی. ذہن حاضر ہے جی آپ کا. خط چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. اس گھر میں میرے نبی کا عاشق، ہاں ایسی سبحان اللہ نہیں، اس گھر میں میرے نبی کا عاشق. پنکھا چلا رہے ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری پاک آئے، ان تک خط پہنچا. جب میرے آقا حضور آئے نا جی ہجرت کر کے مدینہ پاک میں، بڑا ذہن حاضر کیجئے گا، آقا حضور اونٹنی پہ سوار ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں مدینے میں، سب نے گھروں کو سجایا، دروازے کھولے، گھر سجائے، اہتمام کیے کہ آج آقا ہمارے گھر میں آئیں گے. جب اونٹنی داخل ہوئی نا مدینہ شہر کے اندر، سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، آج اللہ کے حکم پہ مامور ہے. جہاں پہ انتخاب ہے، جہاں پہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، آج اسی کے دروازے کے آگے جا کے رکے گے. اونٹنی جی لوگ حضرت ابو سارے دروازے کھول کے بیٹھے. توجہ ہے جی آپ کی بات اینڈ کرنے لگا ہوں. سارے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں، گھر سجا کے بیٹھے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری جن کے گھر کا انتخاب تھا، دروازہ ان کا بند ہے، اندر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں. ربا آج میری قسمت کہاں؟ یا امیر امیر لوگ ہیں، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ بنگلے ہیں، بڑی اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیاں ہیں، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں. پتہ نہیں سرکار کس کے گھر میں جائیں، پتہ نہیں تیرے نبی کس کے گھر میں آرام کرے گا، کس کے گھر میں قدم رنجا فرمائے گا. میری آقا کی اونٹنی آ کے حضرت ابو ایوب کے دروازے کے آگے بیٹھ گئی. لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایوب دروازہ کھول. آپ نے فرمایا اس لیے دروازہ کھلوا رہے ہو، مجھے بتانا چاہتے ہو، مجھے دکھانا چاہتے ہو سرکار فلاں کے گھر میں چلے گئے. سرکار نے فلاں کے گھر میں قدم رنجا فرما لیا. لوگوں نے کہا ابو ایوب قسمت پہ ناز کر، سرکار کسی اور کے گھر نہیں، سرکار تیرے دروازے کے آگے کھڑے ہیں. یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتی ہے